سوتیلی ماں ایک ایسا لفظ جسے سنتے ہی اکثر ذہن میں سختی، دوری اور ناپسندیدگی کا تصور آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتہ اگر خلوص، صبر اور محبت سے نبھایا جائے تو یہ سوتیلا پن صرف ایک لفظ بن کر رہ جاتا ہے۔ ماں وہ نہیں جو جنم دے، ماں وہ ہے جو دل سے اپنائے۔ ہمارے معاشرے کا بہت ہی اگنورنگ ریلیشن اور بہت سی فیمیلز اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہیں۔ بہت سے ویئرز کی ریکویسٹ پر اس پر ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ بچوں کا دل جیتنے کے لیے سوتیلی ماں کو سب سے پہلے صبر کا دامن تھامنا ہوتا ہے۔ یہ سفر جلدی نہیں ہوتا، یہ وقت مانگتا ہے اور سب سے بڑھ کر خلوص مانگتا ہے۔ بچوں کو سننا، ان کے جذبات کا احترام کرنا، ان کی زندگی کے چھوٹے لمحات میں شریک ہونا، یہ وہ اقدام ہیں جو آہستہ آہستہ فاصلے مٹاتے ہیں۔ سوتیلی ماں کو بچوں کی اصل ماں کی جگہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے جو ان کے لیے محفوظ، نرم اور قابل بھروسہ ہو۔ رشتے بنائے جاتے ہیں اور جب دل سے بنے نا تو عمر بھر کے ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے روٹھ جائیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا، اگر وہ خاموش ہوں تو ان کی خاموشی سننا، یہ سب دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے طریقے ہیں۔ اکثر بچے شروعات میں آپ کو قبول نہیں کرتے، ان کے دل میں شکوے ہوتے ہیں، سوال ہوتے ہیں، مگر اگر آپ مستقل مزاجی سے بغیر کسی زبردستی کے ان کے ساتھ خلوص کا رشتہ رکھیں تو وہ آپ کو ماں کی طرح دیکھنے لگتے ہیں۔ ماں اگر ان کے ساتھ مخلص رہے، ان کی خوشیوں میں شریک ہو، موازنہ نہ کرے کبھی بھی، تو آہستہ آہستہ وہ شکوے محبت میں بدلنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کا تعلق رحم سے ہے، اور وہ رحم جو دل کو چھو لے وہ اصل ماں بن جاتی ہے۔ سوتیلی ماں ہونا ایک آزمائش ضرور ہے، لیکن اگر وہ خلوص سے اس رشتے کو نبھائے تو ایک دن وہ بچہ خود کہتا ہے، امی آپ نے مجھے جنم نہیں دیا، مگر آپ نے مجھے وہ دیا جو شاید کوئی اور نہ دے سکتا، بے لوث محبت۔ کیا سوتیلی ماں کبھی حقیقی ماں بن سکتی ہے؟ کیا سوتیلا رشتہ بھی محبت اور اعتماد سے بھرپور ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو ان تمام خاندانوں کے لیے، ان تمام فیمیلز کے لیے جو اس ریلیشن شپ کی وجہ سے پریشان ہے کہ ہم کیسے مینیج کریں، جو چاہتی ہیں کہ بچوں کے درمیان دوریاں کم کرنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر محبت سے بھر جائے تو یہ ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہاں میں ایسے 10 پاورفل ٹپس بتانے جا رہی ہوں جو آپ کا رشتہ بدل سکتے ہیں۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 1، اعتماد کی بنیاد رکھیں۔ سوتیلی ماں اور بچے کا رشتہ تب ہی مضبوط ہو سکتا ہے جب اس کی بنیاد اعتماد پر ہو۔ شروع میں بچے شاید کھل کر بات نہ کریں، شک کریں یا دوری اختیار کریں، لیکن وقت کے ساتھ مستقل مزاجی اور خلوص اعتماد پیدا کرتا ہے۔ بچوں کے راز کو چھپائیں، ان کی باتیں سنیں اور فیصلوں میں ان سے مشورہ کریں۔ جھوٹ یا دوہرا معیار اس رشتے کو کمزور کر سکتا ہے۔ جب بچہ محسوس کرتا ہے نا کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، تبھی وہ آپ کو دل سے قبول کرتا ہے۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 2، وقت گزاریں، ٹائم اسپینڈ کریں۔ رشتہ صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے بنتا ہے۔ بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزاریں، چاہے وہ کہانی سنانا ہو، ساتھ کھانا کھانا ہو یا کوئی کھیل کھیلنا ہو۔ ان لمحات میں صرف خوشی ہوتی ہے بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ کچھ وقت بچوں کے ساتھ گزارا جائے، بغیر موبائل یا بغیر کسی اور رکاوٹ کے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات بڑے اثرات چھوڑتے ہیں اور بچے آہستہ آہستہ آپ کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ موونگ ٹو دا تھرڈ پوائنٹ، حقیقی جذبات دکھائیں۔ بچے فوراً محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والا سچا ہے یا دکھاوا کر رہا ہے۔ اگر آپ دل سے ان سے محبت کریں گے تو وہ ضرور محسوس کریں گے۔ بچوں کے ساتھ جذبات میں خلوص رکھیں۔ اگر وہ رو رہے ہیں تو دلاسا دیں، اگر خوش ہیں تو ان کی خوشی میں شامل ہوں۔ صرف اچھی ماں بننے کا لبادہ نہ اوڑھیں، بلکہ واقعی ان سے ایک انسان کی طرح محبت کریں۔ یہی سچائی ان کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنائے گی۔
سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 4، ماضی کو قبول کریں۔ بچوں کے ماضی کو مٹایا نہیں جا سکتا، ان کی اصل ماں کی کمی یا یاد ان کے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ سوتیلی ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی پرانی زندگی کو ختم کر دیں، بلکہ آپ کو اس کا احترام کرنا ہوگا۔ بچوں کو ان کے احساسات کے اظہار کا موقع دیں۔ اگر وہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ لمحے شیئر کریں کہ ان کی ماں کیا کرتی تھی، وہ کیسی تھیں، ان کے ساتھ کیسے پیار کرتی تھیں۔ جب آپ ان کے ماضی کو عزت دیں گی نا تو وہ آپ کے حال کو اپنائیں گے۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 5، حد بندی کا احترام کریں۔ رشتہ بنانے میں جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بچوں کی اپنی ایک پرسنل سپیس ہوتی ہے، ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ نئے ماحول میں ہوں۔ زبردستی گلے لگانا، مشورے دینا یا والد کا کردار ادا کرنا ان کو دکھی کر سکتا ہے۔ شروع میں صرف ایک ہمدرد دوست بنیں، سننے والی، سمجھنے والی۔ جب بچے محسوس کریں گے کہ آپ ان پر قابض نہیں ہو رہی بلکہ ان کی آزادی کا احترام کر رہی ہیں تو وہ خود آپ کے قریب آئیں گے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، والد کا کردار اہم ہے۔ والد اس رشتے کا پل ہوتے ہیں۔ اگر والد بچوں کو سمجھائیں کہ نئی ماں ان کی زندگی میں بہتری کے لیے آئی ہے، اور سوتیلی ماں کو سکھائیں کہ بچوں کے جذبات نازک ہوتے ہیں، تو رشتہ توازن پا سکتا ہے۔ فادر کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے سوتیلی ماں کی عزت کریں، ان کے لیے وقت نکالیں اور ہر مرحلے پر دونوں کا ساتھ دیں۔ جب بچے دیکھیں کہ والد دونوں کو برابر اہمیت دے رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی نرمی آ جائے گی۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 7، مثبت الفاظ استعمال کریں۔ الفاظ دلوں میں گھر کرتے ہیں۔ بچوں سے بات کرتے وقت ان کی تعریف کریں، ان کی کوششوں کو سراہیں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پہ۔ اگر کوئی غلطی کریں تو سختی کے بجائے نرمی سے سمجھائیں کہ آپ بہت خاص ہو، مجھے آپ پر فخر ہے۔ جیسے جملے آپ بچوں کے دل پر مثبت اثرات ڈالتے ہیں۔ آپ اس طرح کے پازیٹیو سینٹینسز ان سے بولیں۔ اس سے وہ آپ کو صرف گھر کا فرد نہیں بلکہ ایک سپورٹ سسٹم سمجھنے لگتے ہیں۔ تنقید سے گریز کریں۔ بلا وجہ کسی بھی بات پر تنقید نہ کریں کیونکہ منفی باتیں رشتہ خراب کر دیتی ہیں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، غیر مشروط محبت دیں۔ سچی محبت شرطوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر آپ بچوں سے صرف اس وقت محبت کریں کہ جب وہ اچھے رویے کا مظاہرہ کریں تو وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ غیر مشروط محبت کا مطلب ہے کہ آپ ان سے اسی طرح محبت کریں جیسے وہ آپ کے اپنے بچے ہوں، بغیر کسی تقابل یا توقع کے۔ جب بچے دیکھیں کہ آپ ان کی ہر حالت میں ساتھ ہیں تو وہ آپ کو دل سے ماں ماننے لگیں گے۔ آپ خود انالائز کریں کہ آپ کے اپنے بچے جب آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا بیہیو کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہوتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو بچہ ہے، پھر کیا ہوا۔ آپ خود منا لیتی ہیں، خود ڈاؤن اپنے آپ کو کر لیتی ہیں، لیکن اپنی عزت کم نہیں سمجھتی اس میں۔ تو سیم ایسے ہی ان کے لیے بھی آپ کے جذبات ہونے چاہیے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے ایک مینٹل ڈسٹربنس ہے ان کے مائنڈ میں چل رہی، ان کی زندگی میں ایک اتنی بڑی چینج آئی ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اگر کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے تو آپ اس کو کھلے دل سے ان کو معاف کریں۔ اور سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، صبر اور برداشت سے کام لیں۔ یہ رشتہ ایک دن یا ہفتے میں نہیں بنتا۔ کئی بار بچے سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، بات نہیں مانتے یا بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ ایسے میں برداشت اور صبر ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ فوراً رد عمل نہ دیں، جذبات کو قابو میں رکھیں اور محبت سے جواب دیں۔ یہ ایک لمبا سفر ہے، لیکن صبر سے طے کیا جائے تو نتیجہ محبت بھرا اور دیر پا ہوتا ہے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، مشترکہ اہداف بنائیں۔ گھر ایک ٹیم کی طرح ہوتا ہے۔ جب سوتیلی ماں اور بچے ایک ساتھ کسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے گھر کی سجاوٹ، فیملی ڈنر کی تیاری یا ویکنڈ پلاننگ، تو ایک تعلق بنتا ہے۔ اس سے ہر فرد کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اہم ہے، اس کا کردار اہم ہے۔ ٹیم ورک احساس شراکت اور یکجہتی پیدا کرتا ہے جو اس رشتے کو خاص بناتا ہے۔
ریسنٹلی جو مجھے کمنٹ ریسیو ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ پرابلم بتائی تھی کہ میرے بچے جوان ہیں اور وہ میری ریسپیکٹ نہیں کرتے، اور تو اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں۔ جب بچے نوجوان ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی پرابلم زیادہ آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنی جگہ بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا، نوجوان، اپنی جگہ اور آزادی چاہتے ہیں۔ زبردستی بات چیت سے بچیں اور ان کا اعتماد آہستہ آہستہ حاصل کریں، اور دوستی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، ان کے دل کی سنیں۔ اکثر ٹینیجرز کے دل میں نا پرانی یادیں، غصہ یا الجھن ہوتی ہے، انہیں کھل کر بولنے کا موقع دیں اور جذبات کو تسلیم کریں۔ نرمی اور برداشت سے بات کریں، سوالات پوچھیں ان سے، ان کی رائے سنیں اور دفاعی رویہ اختیار نہ کریں۔ جیسے آپ اپنے کسی بھی کام کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں سوال پوچھتی ہیں، وہ اپنی رائے دیتے ہیں، تو فوری طور پر یہ نہ کہیں کہ میرا تو یہ ارادہ تھا، میں نے تو اس ارادے سے کیا تھا، آپ غلط سمجھے ہیں۔ نہیں، دفاعی رویہ اختیار نہ کریں کہ آپ نے کس نیت سے کیا ہے۔ انہیں خود بخود احساس ہو جائے گا۔ اگر آپ مستقل مزاجی دکھائیں گی تو انہیں خود بخود احساس ہو جائے گا کہ وہ آپ ان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ آج اچھے اور کل ناراض رویے سے رشتہ مزید بگڑتا ہے، اس لیے مستقل مزاجی دکھائیں۔ اخلاص اور نرمی کا تسلسل ہی دل جیت سکتا ہے۔ فلم، میوزک، کھیل یا کوئی ہنر جو دونوں کو پسند ہو، اس سے تعلق میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ہر فرد کو بولنے، سننے اور رائے دینے کا موقع دیں، اس سے سب کو لگتا ہے کہ وہ اہم ہیں۔ سب سے اینڈ پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر رشتہ وقت اور محنت مانگتا ہے، خاص طور پر جب وہ خاندانی رشتہ تھوڑا پیچیدہ ہو۔ سوتیلی ماں اگر محبت، صبر اور سمجھداری کے ساتھ قدم بڑھائے تو بچے بھی رفتہ رفتہ اس کا دل تسلیم کر لیتے ہیں۔ اصل ماں کے مقام کا احترام کریں۔ بچوں کو ایسا نہ لگے کہ ان کی ماں کو کوئی بدلنے آیا ہے۔ سوتیلی ماں کا کردار الگ ہوتا ہے، جو محبت کے ساتھ اپنا مقام بنا سکتا ہے اور اصل ماں سے بھی زیادہ مقام بنا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک میں کافی ہیلپ ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔